روس نے یوکرین پر ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ کر دیا۔ کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 56 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملے کے اہداف کے بارے میں روس اور یوکرین نے متضاد دعوے کیے ہیں۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے علاقوں دنیپروپیٹرووسک اور پولتاوا میں ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید ہتھیاروں اور ڈرونز کے ذریعے بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ نے آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق ان ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مختلف پہلوؤں پر پیش رفت ہوئی۔ اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ دوحہ میں ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کے دوران ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق بھی ہوا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت میں مفاہمتی یادداشت کے خلاف اعتراضات اور ان پر گفتگو کے لیے ہاٹ لائن قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات چیت کی گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے امریکی نمائندوں اسٹیو وٹکوف اور جیڈ کشنر نے ملاقات کی۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں بحرین میں 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا علاقائی سیکیورٹی اجلاس ہوا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطی کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام شرکاء نے آبنائے ہرمز میں آزادانہ تجارتی جہاز رانی اور علاقائی امن و استحکام کے عزم کا اظہار کیا۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا کہ خطے کے شراکت دار ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا انتظام اس کے اختیار میں ہے، سینٹ کام کے نہیں۔ بحرین میں ہونے والے علاقائی سیکیورٹی اجلاس پر ایران نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا فوجی اجلاس خلیج فارس میں نہ تو قانونی نظام قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی پائیدار سیکیورٹی۔ نائب وزیر خارجہ کے مطابق خطے میں امن و استحکام امریکی فوج کے زیر سایہ رہنے سے نہیں آئے گا، بلکہ علاقائی ممالک کی خود مختاری نئی جغرافیائی حقیقتوں کو تسلیم کرنے اور خطے سے امریکی فوجی مداخلت کے خاتمے سے ہی ممکن ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدہ بھی طے پا گیا۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشل اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت دونوں ممالک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تکنیکی مہارت، اسٹیڈیم کی منصوبہ بندی اور آپریشنل معیار بہتر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔